اور کلھا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، وفی نسخۃ، ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک نسخے میں یہ عبارت اس طرح لم یزل صفاتہ، لم یزل ہمیشہ سے اللہ کی جو ساری صفاتیں، ونعوت الباری جمیعها واقعۃ فی الازل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہے وہ ازل سے ہی ثابت ہیں، واقع ہیں، بخلاف مخلوقات کی صفات کے، لا تشابہ نعوتہم، مخلوقات کی صفات اللہ کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ بولو اللہ کی صفات کے کیا مطلب؟ مخلوقات میں صفات پائی جاتی ہیں لیکن جو ہے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق ہے۔ وہابی لوگ جو ہے وہ توحید اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مان کر باقی ساری مخلوق کو جو ہے خاص کر انبیاء کرام اور اولیاء کرام ملائکہ کرام کو فرقہ جبریہ والوں کی طرح جو ہے عاجز اور محتاج سمجھتے ہیں۔ بے شک اللہ کی قدرت کے لحاظ سے وہ محتاج ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ اس طرح بے بس ہیں جیسا کہ کاتب کے ہاتھ میں جو ہے قلم بے اختیار اور بے بس ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق کی جو ہے صفات کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق میں بھی صفات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ وَإِن وَقَعَ الْإِشْتِرَاكُ الْإِسْمِ فِي صِفَاتِ الْحَقِّ وَنَعْتِ الْخَلْقِ، اگر جو ہے لفظی اشتراک اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے جو ہے صفات میں پائی جاتی ہے، جیسا علم مخلوق کا علم، اللہ کا علم، مخلوق کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت، مخلوق کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت، اب مخلوق کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام، صفات سما مخلوق کی اللہ کی اور اس کی مثل، بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ اسمی اشتراک ہے لیکن جو ہے آج جلدی کرو، لیکن حقیقت میں جو ہے ان کے درمیان فرق ہے۔ بولو حقیقت میں ان کے درمیان، اب کہتے ہیں حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں اور علم غیب ما کان و ما یکون، وہابی لوگ جل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض علوم غیبیہ جانتے ہیں لیکن علم غیب ما کان و ما یکون کا نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس کو جو ہے وہ لوگ شرک کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کا وجود عطائی، اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی، سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو اب جب نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ کوئی بھی مخلوق ہو، جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کا وجود مسلم ہے، موجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن محتاج اور عدم محتاج کا فرق ہے، اسی طرح اللہ علم اللہ کی صفت ہے وہ غیر مکتسب ہے۔ علم اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، وہ مکتسب من اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ حادث ہے، مکتسب من اللہ ہے نبی پاک۔ تو پھر شرک کیسے آیا؟ ما کانا وما یکون، بولو ما کانا عدم و ما کانا وما لم یکن، بولو عدم و ما کانا وما لم یکن، ما کان وما یکون یہ بہت زیادہ ہے ہمارے لحاظ سے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے بعض ہے کل نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو وہابی لوگ بعض مانتے ہیں، ہم بھی بعض مانتے ہیں، یہ جو ہمارا جمی ماکان محکون ہے یہ کیا ہے؟ بعض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کے لحاظ سے جو بعض ہے اور اللہ کی عطا سے ہے، تو شرک کیسے لازم آیا؟ وہ سرے سے اس کا جو انکار کرتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ لے لے، ہر جگہ جو ہے حاضر و ناظر و نہ ہو کہتے ہیں اللہ کی شان ہے۔ یہ دیکھیں سورج ہے، آپ جہان دیکھیں سورج آپ کو نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاند ہے، ستارے، آپ جہاں جائیں جو ہے اپنا یہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، سمجھا؟ ہر کوئی کہتا ہے چاند جو ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ایک ساتھ کی تدفین ہوتی ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی اللہ تعالیٰ کا مقررہ فرشتہ، روح جب نکلتی ہے تو اس ٹائم وہ خود موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے مخلوقات میں سے دن میں لاکھوں کی تعداد اموات واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری جو ہے دنیا اپنا یہ ایسی ہے جیسا کھانا کھانے والے کے سامنے جو برتن ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا ناظر ہونا ہے اور قدرت نے آپ کو قوت عطا فرمائی، ایک لمحے میں آپ جان تشریف جا سکتے ہیں، یہ آپ کا ناظر ہونا ہے۔ تو اب دیکھو مخلوقات کے لیے اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے۔
تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت کیا جائے، اولیاء امت کے لیے ثابت کیا جائے، تو پھر کیوں شرک ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ دیکھیں، یہ برقی شعاعیں ہیں، ایک مادی جو ہے سسٹم ہے، ایک لمحے میں آپ نمبر ملاتے ہیں، اگر کوئی فنی خرابی نہ ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کنیکشن ہو آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتی. تو جو نورانی مخلوق ہے، ملائکہ کرام جب آسمان سے زمین تک ایک سیکنڈ کا جو کروڑواں حصہ ہے اس سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے، ہم چونکہ ان کو نہیں دیکھتے تو ایک سیکنڈ کا جو لاکھوں کروڑواں حصہ ہے اس سے پہلے وہ آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ گلاس میں نے آپ یہاں تک نہیں رکھا کہ کوئی فرشتہ یہاں سے جائے، میرا ہاتھ یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ آسمان پہ پہنچ جائے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ قوت کیا ہے؟ عطائی جاز و زوال تحت القدرت. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں، میں نے اللہ کے علم کے لحاظ سے کہا نا، سمجھ آ رہا ہے؟ میں وابیوں کا رد کر رہا تھا. اب ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاتا ما کان ھذا القرآن حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب سمجھا ولا رد ولا یابس الا فی کتاب. وہ سورہ یا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اعلیٰ حضرت نے ان سے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب ماکان معقوم پر استدلال کیا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے یہ بعض ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. مخلوق کے لحاظ سے کل ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے بعض ہے. تو گویا کہ اللہ وابی بھی بعض علم مانتے، ہم بھی مانتے. ہمارا بعض اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ماکان معقوم کا علم عطا فرمایا، اور وہابی لوگ جو وہ ڈگمگاتے ہیں، کہتے تھے تو شرک لازم آئے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے علم اتنا ہی ہے؟ پھر عطائی اور غیر عطائی میں فرق ہوتا ہے. عطائی میں لینے والا دینے والے کا محتاج ہوتا ہے، محتاج اور غیر محتاج برابر نہیں ہے، تو شرک کیسے لازم آیا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یعلم اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ایک نسخہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے، لا کا علم نہ، ہمارے علم کی طرح نہیں. اب بتاؤ، مخلوق کا علم ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ لیکن فرق بیان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نفس علم کی جو ہے نفی نہیں کر رہا. معاشر الخلق یعنی مخلوق علم کی طرح نہیں. فإنا نعلم الاشیاء بآلات وتصور صور حاصلات فی اذہاننا بقدر افہامنا. کیونکہ ہم اشیاء کو جو ہے آلات اور ان صورتوں کے تصور کے ذریعے جانتے ہیں جو ہمارے فہم کے مطابق ہمارے ذہنوں میں حاضر ہو جاتے ہیں. وإعلامنا، اور ہمارے جو ہے علم کے مطابق ہمارے ذہن میں حاضر ہو جاتے ہیں. واللہ یعلم حقائق الاشیاء کلیہ و جزیہ، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کی حقیقت کو جانتے ہیں، خواہ وہ اشیاء کلی ہوں یا جزی ہوں. ان کے پوشیدہ ظاہر جانتے ہیں. بعلم ذاتی، اپنی علم سمدی ازلی ابدی. سمدی ازلی ابدی سے جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمدی ازلی ابدی سے جانتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ وہابیت پہ بمباری ہو رہی ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ وہابیت کے ہاں توحید خداوندی یہ ہے کہ مخلوقات کے کمالات کا انکار کریں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس میں وہابی جتنا چاہیں کاٹا پیٹی کریں. سمجھ رہا؟ وہ تقویت الایمان کی کہاں سے کفریات کو نکال، اول سے آخر تک جو ہے وہ کفریات سے بری ہوئی ہے. اور تقویت الایمان کا مقام ان کے نزدیک ایسے ہے جیسا کہ ہر مسلمان کے جو ہے قرآن کا ہوتا ہے، اور وہ کفریات سے بھرا ہوا ہے. میں پچھلے سالوں درس دیتا تھا مختلف ادیان و عقائد پہ، تو میرا درس عقائد ہوتا تھا. اب میں ذرا مصروف ہو گیا، تحریری کام کا بوجھ بھی سر پر ہے، تو میں نے چھوڑ دیا. میں طلباء کو بتاتا تھا مسئلہ حاضر و ناظر ہے، وہابیوں کو کفری عبارات ہیں، رافضیوں کے جو ہے اپنا کفریہ جو عقائد ہیں ان کے دلائل، ان کا رد، یہ ہر بدھ کو جو ہے میں کرتا تھا. اے اللہ. واللہ ویقدر، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے ہماری قدرت کی طرح نہیں. یعنی قدرت ہم بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ کی قدرت ہماری قدرت کی طرح حادث اور محدود نہیں ہے.
لأن قدرتہ تعالیٰ قدیمۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ قدیم ہے، لا بآلۃ ولا بمشارکۃ، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کسی آلے کا محتاج نہیں، اور نئی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو ہے غیر کی شرکت کی ضرورت ہے، وہ مجرد ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر، شے کا معنی ممکن کرو، کیونکہ شے موجود کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فی الجملہ موجود ہے لیکن اپنی ذات پر اللہ قادر نہیں ہے، صفات بھی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں لیکن اللہ اپنی صفات پر قادر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، وَنَحْنُ لَا نَقْدِرُ إِلَّا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَقْدَارِ، ہم صرف اللہ کی قدرت عطا فرمانے سے بعض چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، وَذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَأَيْضًا بِالْآلَةِ، وہ جتنی جو ہے ہماری قدرت ہے بعض وہ بھی آلات کے ذریعے ہے، معاونین اور مددگاروں کے ذریعے ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، فَفَاعِلٌ مختار، اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، قادر ہے، حکیم ہے، مدبر ہے، قدرت کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وَيَرَى اے سبحانہ، ہوا سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لقولی تعالیٰ عالم یعلم بأن اللہ یرى، لا کا رؤیتنا ہماری طرح نہیں، وَيَسْمَعُ لا کا سمعنا اللہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح، ہم سنتے ہیں کانوں سے، دیکھتے ہیں آنکھوں سے، دیکھنے میں ہم آنکھوں کے محتاج، سننے میں ہم کانوں کے محتاج، یہ آلات ہیں وہ سننے، اللہ سنتا ہے لیکن وہ کانوں کے جو محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آنکھوں کے محتاج نہیں ہے، فَإِنَّا نَرَى الْأَشْكَالَ وَالْأَلْوَانَ الْمُخْتَلِفَةَ، کیونکہ ہم اشکال اور مختلف جو ہے الوان کو دیکھتے ہیں، وَنَسْمَعُ الْأَصْوَاتَ اور آوازوں کو سنتے ہیں، وَالْكَلِمَاتِ الْمُعْتَضَلَةَ اور کلمات مرکبہ کو، بالآلات المخلوقۃ فی الاعضاء ان آلات کے ذریعے جو ہمارے اعضاء میں جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، المرکبۃ علی وفق ابصارہ جو کہ اس کے جو ہے دیکھنے کے موافق ہوتے ہیں، علی وفق ابصارہ لابصارنا اس کے جو ہے دیکھنے کا، ہماری دیکھنے کے جو ہے اپنا موافقت کے ساتھ، واسماعی فی الاعضاء علی وفق ابصارہ لابصارنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنا آنکھوں میں دیکھنے کی جو ہے دیکھنے کی آنکھوں میں بصیرت پیدا فرمائے، اس کے موافق ہم دیکھتے ہیں، واسماعی لاسماعنا اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو سناتا ہے تو ہمارے کان اللہ کے سنانے سے سنتے ہیں، ہماری آنکھوں کو دکھاتا ہے تو اللہ ہماری آنکھیں اللہ کے دکھانے سے دیکھتی ہیں، یہ ہے نا، یہ ہمارے جو حواس ہیں ظاہری، یہ اپنے ادراک میں مؤثر ہیں، یہ کیا ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، تو اللہ نے ان میں جو یہ قوتیں پیدا فرمائی ہے اور یہ اثر کرتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے حائل بن جائے تو پھر یہ جو ہے حواس اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، بات سمجھ رہے ہو، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی شاید، ہاں، اب دیکھو کہاں 313 کہاں 1000، اور ان کے پاس جنگی جو ہے ساز و سامان بھی تھے، یہ جو ہے اپنا کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس لاٹھی تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو بتقاضۂ بشری ہو سکتا ہے کہ بزدل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا، یہ جو ہماری آنکھوں کے کی رویت ہے اللہ نے اس کو تبدیل کر دی، جو زیادہ تعداد والے تھے وہ کم دکھائی دینے لگے، جو کم تعداد میں تھے وہ کفار کو زیادہ تعداد میں دکھائی دینے لگے، ان کی بزدلی ختم ہو گئی، ان کی بہادری ختم ہو گئی، بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جب قدرت جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر یہ حواس کام نہیں کرتے، تو ان کو مؤثر بالذات سمجھنا کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے۔ اللہ کی عطا سے ان کی تاثیر کا اعتقاد کرنا ہے ان اسلام ہے یا نہیں؟ یہی حال جو ہے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، مقربین بارگاہ الہی کی اپنا نظر کرم کا ہے، اور ناری مخلوق جو نقصان پہنچاتے ہیں، شیاطین، جنات وغیرہ،
وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. ان خبیثوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قدرت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے. کما ورد فی الدعا، جیسا کہ حدیث شریف میں دعا اللہم متعنا باسماعنا و ابصارنا ما احییتنا، یا اللہ ہمیں ہماری جو ہے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ نفع عطا فرما جب تک ہم زندہ ہیں. واللہ سبحانہ یری الاشکال والالوان والہیئات المختلفۃ بابصارہ الذی وصفتہ، اللہ تعالیٰ اشکال کو، یہ جو شکلیں ہیں چیزوں کی، الوان کو، رنگوں کو دیکھتے ہیں، اور مختلف ہیئتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنی ان بصر کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے، اعلیٰ نعت اقتداری، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے صفت کے مطابق. وَيَسْمَعُ الْأَصْوَاتَ، اللہ تعالیٰ اصوات کو سنتا ہے، کلمات مفردہ اور مرکبات کو سنتا ہے، بِسَمْعِهِ الَّذِي، اس قوت سمع سے جو کہ اللہ کی صفت ہے. لا بآلۃ من الآلات، ہماری طرح کانوں اور آنکھوں سے نہیں، یہ سننے اور دیکھنے کے آلہ ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، بلکہ اپنی صفت سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ولا بمشارکت غیری من الکائنات، اور کائنات میں دوسرا کوئی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہی نہیں ہے. وَإِنَّ رُؤْيَتَهُ لِلْمَرْئِيَّاتِ، اور اشیاء مرئیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، وَسَمْعُ، اور اشیاء مسموعات کا اللہ تعالیٰ کو سننا، قدیم بالذات، یہ بالذات قدیم ہے. اگرچہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جس چیز کی آواز اللہ دیکھتا ہے، حادثات میں سے جیسا کہ پہلے اس کا بیان ہوا، من سائر صفات، وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے تمام صفات سے ان کو دیکھتا اور سنتا ہے. یہ حادث ہیں، مرئیات، مسموعات، معلومات، یہ کیا ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات ازلی سے ان کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. من انا، متعلق حادث کا جو ہے مؤخر ہونا، یہ متعلق قدیم کے جو ہے مقدم ہونے کے منافی نہیں. اللہ ترا، کہتا ہے اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا، انا کا ترا فی حالت نوم کا بقوا بطون دماغ کا، اپنے دماغ کی باطنی قوت سے آپ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں، فی حالت رویا کا اشکالن، اپنے خواب کی حالت میں آپ جو ہے شکلیں دیکھتے ہیں، الوان دیکھتے ہیں، و تسمع اصواتم و افنانا، اور آپ آوازیں سنتے ہیں اور افنان دیکھتے ہیں. ولا شکل، وہاں کوئی شکل نہیں ہوتی، کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے. ولا لون بحاصل ولا حاضر، اور وہاں کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا جو موجود ہو، حاضر ہو. وبعد زمان غابر ترى تلك الالوان والاشکال، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے ان الوان اور اشکال کو آپ بعد خارج میں دیکھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے. ہمارے جو پیر و مرشد ہیں حضور قبلہ شیخ طارق صاحب دامن، ان کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ، بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. تو میری خواہش تھی میں ان کی مزار پہ حاضری دے دوں، بہت خواہش تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے خواب میں دیکھا، میں قبرستان میں گیا، ادھر ادھر گھوما تو ایک قبر پہ حاضر ہوا، وہاں بارش ہو رہی تھی. تو وہاں میں کھڑا ہو گیا، اب وہ بارش کے قطرے مجھ پہ گر رہے تھے. واپسی پہ آیا تو کسی نے جو ہے میرا راستہ روک دیا. اسی قبر کے جو ہے پاس سے وہ صاحب مزار اس سے بات کر رہا، میں اس طرف کھڑا ہوں. ایک لمبا تھڑنگا صاحب بھی جو ہے قبرستان کا گیٹ کھول کے مجھے کہتا 10 روپے دے تو آپ کو جانے دوں. بس خواب کا میں اس طرف، انہوں نے بات سے رکھا، وہ ان سے بات کر رہا تھا صاحب مزار. آواز آ رہی تھی تو آپ نے اس کا راستہ کیوں روکا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے راستہ کھولا، میں نکل گیا. دوسرے دن ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے حکومت نے پھانسی دی تھی، یہاں قرآن خوانی ہوئی. اسی رات میں نے خواب دیکھا تو میں نے وضو کیا، اپنے ساتھ 2 لڑکوں نے کہا چلو جب تک قادو ہم جا کے وہاں عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ، خدا کی قسم جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی سارا منظر مجھے وہاں نظر آ گیا. آپ ساتھ ابھی بھی میں جاتا ہوں، یہ خواب ممتاز قادری عبداللہ 2 سال تو ہو گئے شاید پھانسی دیے ہوئے، زیادہ ہے. ابھی بھی کبھی میں جاتا ہوں وہ سارا منظر مجھے اسی طرح نظر آتا ہے. بات سمجھ رہے؟
ہائے اللہ، یہ اسی دن کا واقعہ، یہ جمعدار آیا، اس کو جو فالج کا اٹیک ہوا تھا، کہتا استاد جی مجھے دم کر دو، یہ غیر مسلم، میں نے گلباز شریف پڑھ کے دم کیا، میری حالت بگڑ گئی۔ اب بعد میں نے غلطی کیا، اس کو کیوں دم کیا ہے؟ یہ چیزیں جب اٹیک کرتی ہیں تو سر جو ہی وہاں پہنچا تو پہنچتی وہ ساری کیبر حشاش بشاشیات میری صحیح ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اولیاء اللہ کے مزار میں اللہ نے فیض رکھا ہے، یہ دل صاف ہونا تو یہ پھر انشاءاللہ آپ کو فیض حاصل کرنے دے گا۔ اگر دماغ میں فطور ہو، دل میں گند بھرا ہوا ہو، تو ابو جہل رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بھی معروم ہو گیا، تو جس کا دل صاف نہیں وہ معروم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اولیاء اللہ سب چشمہ فیض ہے، یا اللہ۔ وَتَسْمَعُ تِلْكَ الْأَصْوَاتَ وَالْأَقْوَالَ، اور آپ جو ہے وہ اصوات اور اقوال کو اپنی بیداری کی حالت میں سنیں گے۔ عَلَىٰ مَنْوَالِ مَا رَأَيْتَ، اسی طرح جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے، اسی طرح جیسا کہ خواب کی حالت میں تو نے سنا ہے، بغیر زیادتی اور نقصان کے، فی المال انجام کار کے لحاظ سے۔ یہ اس کا وغیرہ کسی بزرگ کا مرید تھا، پیر عبد غوث پاک سے ان کو بڑی عقیدت تھی، ان کے پیر مرشد بھی آ جاتے، کہنے لگا یار میں تو پیرانوی سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، پتہ نہیں ان کو میرا کچھ علم ہے یا نہیں۔ رات کو خواب میں دیکھا، پیرانوی کہتا مجھے کیسے آپ کا علم نہیں ہے، آپ مجھے یاد کرتے، میں بیل ہوں، پگڑی ہاتھ میں آئے، فرمانے کہ آپ کے پاس پگڑی نہیں ہے، میری طرف سے پگڑی رکھ لیں۔ اور جب صبح اٹھے تو اپنے پیر خانے پہنچے، وہ پیر صاحب نے یوں کیا، یہ غوث پاک نے آپ کے لیے پگڑی دی ہے، اس طرح۔ وہ حیران، کہہ لگا کیا ہوا رات کو آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ کہتا کیا دیکھا؟ کہتا پگڑی دی۔ کہتے یہ تھی نا، یہ لے لیا، پیر اپن یہ آپ کے لیے دیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت قبلہ پیر محمد قاسم مشہوری رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی کتاب میں پڑھا ایک ہندو لڑکی جنگل سے تنا آ رہی تھی، کوئی لڑکا جو ہے اسی جنگل سے گزر رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ اب لڑکی کو دیکھا، نوجوان لڑکی، کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا فلاں دیہات جا رہی ہوں۔ کہنے لگا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ نہیں میں لڑکی ہوں، میں نہیں بیٹھتی۔ کہنے لگا نہیں آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو پہنچ، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ اکیلے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو پیران پیر کا واسطہ، آپ 10 سے درازی نہیں کریں گے۔ ہندو لڑکی نے کہا، لڑکے نے قسم اٹھائی، آگے جا کر اس کی نیت میں فطور آ گئی، گھوڑا روکا، لڑکی کو اتارا اور ارادہ تھا اس کے ساتھ کوئی برا کام کروں۔ 2 آدمی گھوڑے پہ سوار آئے، ایک کے ہاتھ میں کوڑا ہے، آتے ہی لڑکے کو اس نے مارا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے آپ کو واسطہ دیا تھا، پیران پیر ابے کر رہے۔ اب وہ وہیں پہ مر گیا لڑکا، لڑکا مر گیا، لڑکی نے جا کر وہاں بات بتائی تو یہ مشہور ہو گیا، بات عدالت تک پہنچی۔ لڑکی سے پوچھا اس کو کس نے مارا؟ کہہ لگے یہ مجذوب اس وقت وہاں ہوتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھتے کہتے ہیں کہ یہ تھا، دوسرے ایک بابا اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کو مارا، یہ دونوں گھوڑے پہ تھے۔ اب مجذوب کے سامنے کس کی بس چلے؟ کہتا کس نے مارا؟ کہتا پیران پیر غوث پاک نے مارا۔ اور اس نے سارا پول کھول دیا، اس نے ایسا کیا تھا، وہ جلال میں آ کے مارے، مر گئے۔ کیا خیال ہوئی؟ اولیاء اللہ کو اللہ کی قدرت کے سامنے نہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ ان کی قدرت طاقت من جانب اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندہ ہوتے ہیں تو بھی فیض کا سرچشمہ ہوتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں تو یہ مرتے کب ہیں، تو وہاں ان کی پرواز اور بڑھ جاتی ہے۔ پنجرے سے جو پرندوں کو آزاد کریں، پہلے تو پنجرے میں بند ہوتا ہے، اب جو مشرق سے مغرب تک اڑے گا تو ان کی روحانیت جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو ان کے کمالات اور اللہ تعالیٰ اور ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پیران پیر کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ ہر صلاۃ غوثیہ پڑھا کرو، اور اس میں جو 11 بار اس کے بعد درود، اور پھر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام۔ اللہ تعالیٰ سے پیران پیر کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کا معمول بناؤ، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت وہ پوری ہو جائے گی۔ کہتا ہے اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ جو کہ بلند و بالا ہے، صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، کی ذات پر تعجب کرتا ہے کہ کانہو کیف یری الالوان والاشکال، کہ اللہ تعالیٰ الوان اور اشکال کو جو ان کے وجود سے پہلے کیسے دیکھتا ہے، کیسے جو اصوات آوازوں کو اور کلمات کو ان کے وقوع سے پہلے سنتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي یُرِی، اللہ کی شان، اللہ کی ذات وہ ہے
جو تجھے اشکال اور الوان کو جو ہے تیری خواب کی حالت میں دکھاتا ہے بدون حضوریا، ان کو حاضر کرنے سے پہلے، وَيُسْمِعُكَ الْأَصْوَاتَ وَالْكَلِمَاتَ قَبْلَ صُدُورِهَا، اور اصوات اور کلمات کو ان کے جو صادر ہونے سے پہلے تجھے سناتا، تو خود کیسے نہیں سنتا؟ بڑی اچھی بات ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا پوچھنا ہو تو بتاؤ، نہیں تو پھر مجھے اجازت دو۔